اچھا جی، ایک بہت مہم شہر میں چل رہی ہے کہ فروٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، اور دوسری طرف مہم چل رہی ہے شہر میں بھکاری بہت زیادہ آ گئے ہیں اور پورے پاکستان سے بھکاری جو ہے وہ کراچی آتے ہیں اور رمضانوں میں اس کا رخ کرتے ہیں. لیکن اس کے ایک ہی سٹوری ہے، دو پہلو ہیں. ایک طرف بھکاریوں کے خلاف مہم ہے اور دوسری طرف فٹ پاتھوں کے اوپر جو ہے آپ لنگر کا انتظام کر رہے ہیں اور افطار کا بندوبست کر رہے ہیں، سحری کا بندوبست کر رہے ہیں، اور بڑا سجا کے سجاوٹ کے ساتھ اور اچھی چیزیں وہاں پہ جس میں بریانی اور باربیکیو آئٹمس اور مختلف آئٹمس کی پبلسٹی بھی کی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ منافقت ہے یا یہ واقعی جو ہے فلاح و بہبود کا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بیکاری مافیا ہے، دوسری طرف جو فٹ پاتھ پہ آپ اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں افطار کے نام کے اوپر، تو وہ جو ہے وہ بھی تو ساتھ میں وہاں پہ بیکاری آئیں گے، غریب لوگ بھی ہوں گے، اس میں چند ایسے سیکیورٹی کمپنی کے گارڈز بھی ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں نہیں ہوتی. تو یہ ایک اہم سوال تھا، اس پہ فیض اللہ ہیں اور انجم ہے، یہ اپنی رائے دیں گے. فیض بھائی، آپ اپنی رائے دیجیے گا اس کے اوپر. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جو بائیکاٹ مہم آپ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے، کسی نہ کسی حد تک اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے جتنے بھی وزیر اعلیٰ سے آپ کے تعلقات ہیں، گورنر سندھ سے ہیں، دیگر حلقوں سے ہیں، تو یہ ٹھیلے والوں کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے حکومتی جو مشینری ہے اس کو بروئے کار لائیں اور اس کی طلب و رسد بحال کریں، وہاں پر سختی کریں نا، وہاں سے چیزیں کم کریں تاکہ آٹا سستا ملے، چیزیں سستی ملے. وہاں پر آپ بائیکاٹ مہم چلائیں اور خود جناب عالی شتر مرغ سے لے کے کڑھائیوں تک سب کھلا رہے ہو، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ فروٹ کا جو ہے بائیکاٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے چکن مہنگی ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں بریانی، کڑھائی اور باربیکیو آئٹمس میں. انجم، آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل، چکن مہنگی کی ہو رہی ہے، 700 روپے کلو تک پہنچ گئی. اگر آپ اس سے استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، اور پھل فروٹ کو ہم دیکھیں تو ان کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں. اس کا بائیکاٹ نہیں ہو رہا. اس کا اور وجہ اس کی پہنچی کی یہ ہے کہ ایک تو پہلے گھروں میں جاتا تھا فروٹ اور پھل اور گھروں میں کرتے تھے، اب اس کی طلب میں اضافہ ہو گیا. طلب میں اضافہ یہ ہو کہ جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں فٹ پاتھ کے اوپر افطار کا انتظام کیا جا رہا ہے، سحری کا انتظام. میری یہ سمجھ میں نہیں آتا، سحری کرنے کے لیے غریب آدمی اگر نئی کراچی سے چلتا ہے، وہ آتا ہے، صدر آتا ہے، نمائش آتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہے، اس کو پیٹرول خرچ کرنا پڑے گا 200-250 روپے کا. اگر وہ رکشے پہ آتا ہے اس میں بھی 500-600 روپے خرچ ہوں گے. ایک غریب آدمی یہ پیسے خرچ کر کے کیسے تحری کرنے کے لیے صدر آ سکتا ہے، کرنے کے لیے؟ اور کون رکشے والا ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پر آتے ہیں، تفریح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ کسی غریب کا بھلا نہیں ہو رہا. گورنر ہاؤس میں تو باہر گاڑیوں کے قطاریں لگی ہیں. بالکل، میں نے کل خود دیکھا کہ بچوں کے ساتھ آئے اور سحری اور افطار کو تفریح بنایا ہوا فٹ پاتھ کے اوپر. اچھا، یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ نمائش چرنگی، جوہر چرنگی اور سلیکٹڈ جگہوں کے اوپر ہی افطار اور سحر کا بندوبست ہوگا؟ سرجانی، بن قاسم، ابراہیم حیدری، جہاں جنرل غریب آبادیاں ہیں، گوٹ ہیں، کچی آبادیاں ہیں، وہاں نہیں ہوگا. بس اسٹاپ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، جب مسافر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، آتے ہیں مزدوری کے لیے، وہاں پہ بھی تو کچھ بندوبست کرے نا. وہاں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی احساس کے سامنے کا ایریا ہے، وہاں باقاعدہ دسترخوان لکھتا ہے، وہاں جو ہے نا کھانا کھلایا جاتا ہے. اچھا، میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جس فلاحی ادارے، یا ایک فلاحی ادارہ نہیں بلکہ 3-4 ایسے فلاحی ادارے ہیں جو پرومیننٹلی شہر میں انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے، اور وہ اسی طریقے سے رمضان میں یا اسی طرح کے جو بڑے تہوار آتے ہیں اس کو کیپچر کرتے ہیں. لیکن انہی ایک بڑی جو فلاحی تنظیم ہے اس کے سوشل میڈیا پیج کے اوپر یورپ میں اور لندن میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی یہ رمضان میں راشن مہم تقسیم کا سلسلہ شروع کیا، لیکن وہاں پر جو ہے وہ گھروں پہ جا کے کر رہے ہیں. ایک منٹ، یورپ میں وہاں تو ہم سے بہت زیادہ اچھے حالات ہیں، اتنے غریب آتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ گھروں پہ جا کے کر رہے ہیں اور وہاں پہ انرول کر کے کر رہے ہیں. وہاں پہ کسی چوک کے اوپر لگا کے نہیں کر رہے، وہ بڑے طریقے کے ساتھ آپ ان کے پیج کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے کراچی میں یا دیگر شہروں میں آس پاس ہم انرول کر کے لوگوں آپ کے پاس لسٹ موجود ہے، آپ جائیں ماہانہ بنیادوں پر ان کے گھروں میں دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دکھاوا نہیں ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ کون سا اصول ہے کہ آپ چوراہے پہ بیٹھ کے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور دکھائیں گے، پھر ویڈیو بنائیں گے کہ بھئی ہم نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہے، اور پھر یہ کیسے؟ اچھا، آپ جب بھکاری مہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے لوگ بھیک مانگنے آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ جب کھانا افطار لگا رہے ہیں، اور افطار تو سب کو کرانا چاہیے اللہ کی رضا میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن بات یہ کہ آپ وہاں کیسے فلٹر لگائیں گے کھانا کھانے والا مستحق آ رہے ہیں غیر مستحق آ رہے ہیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ پسماندہ علاقوں میں جائیں، کچی آبادیوں میں جائیں، گاؤں کوٹھوں میں جائیں، راشن وہاں یقیناً اور راشن بانٹیں، اور وہ بھی رجسٹر کر لیں ماہانہ بنیادوں پر، ان کو رجسٹر کر کے دیں جب تک ان کے روزگار. سب سے پہلے بیواؤں کو کرنا. بالکل، بیوہ یتیم سب سر فہرست. ٹھیک ہے.